السلام علیکم دوستو، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے سوشل میڈیا یا پرنٹ میڈیا کے ذریعے یہ بات سن رکھی ہوگی کہ پارسی یا مجوسی لوگوں کے نزدیک بہن بھائی باپ بیٹی یا ماں بیٹے کی شادی نہ صرف حلال بلکہ بہت مبارک اور مقدس خیال کی جاتی ہے۔ لیکن یہی بات اگر ہم کسی پارسی سے دریافت کریں تو وہ اس کا انکار کر دیتا ہے۔ پارسیوں کے مطابق ان کے ہاں بہن اور بھائی یا دیگر خونی رشتوں کے درمیان شادیاں کرنا اتنا ہی برا خیال کیا جاتا ہے جتنا دوسرے مذاہب میں۔ تو آخر اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ کیا سوشل میڈیا پر پھیلی یہ بات محض ایک افواہ ہے یا مجوسی افراد کی طرف سے اس پر پردے ڈالے جاتے ہیں؟ اس گتھی کو سلجھانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی چند غلط فہمیاں دور کرنی ہوں گی۔ انڈیا اور پاکستان کی عوام کی اکثریت یہ سوچتی ہے کہ پارسی ایک مذہب ہے۔ انہیں جتنے بھی پارسی نظر آتے ہیں، انڈیا اور پاکستان کے لوگ ان تمام کو ایک ہی مذہب کا پیروکار خیال کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا بالکل نہیں۔ پارسی یا مجوسی کسی مذہب کا نہیں بلکہ ایک قوم کا نام ہے جو دنیا کے ایک قدیم علاقے پارس یا فارس میں بستی تھی، جسے موجودہ دور میں ایران کہا جاتا ہے۔ جبکہ اس قوم یعنی پارسیوں میں کئی مختلف مذاہب سے منسلک لوگ پائے جاتے ہیں۔ پارسیوں میں زیادہ تر لوگ زرتشت مذہب کے ماننے والے ہوتے ہیں اور اس مذہب کے بھی کئی فرقے ہیں۔ اس کے علاوہ پارسیوں ہی کی ایک جماعت مانوی مذہب کو بھی مانتی ہے، جس کا بانی مانی نامی ایک شخص تھا جو دوسری صدی عیسوی میں پیدا ہوا۔ اس کے بعد پارسیوں ہی میں ایک مذہب مزدکی بھی پایا جاتا ہے، جسے چھٹی صدی عیسوی میں مزدک نامی ایک شخص نے اختراع کیا تھا۔ یہ وہ مذہب ہے جس میں عورت تمام مردوں کی مشترکہ ملکیت مانی جاتی ہے۔ اس میں نکاح کی کوئی حدود و قیود نہیں، ان میں ماں بیٹی یا بہن وغیرہ کا کوئی امتیاز نہیں۔ ہر مزدکی آدمی ان کے ذریعے اپنی شہوت مٹا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی چھوٹے چھوٹے مذاہب اور فرقے ہیں جو یا تو اب ناپید ہو چکے ہیں یا ان کے ماننے والے دنیا میں اتنی کم تعداد میں موجود ہیں کہ ان کے اعداد و شمار دستیاب نہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ کیا واقعی پارسی یا مجوسی قوم کے افراد خونی رشتوں مثلاً بہن بیٹی سے شادیاں رچایا کرتے ہیں یا نہیں، اور اگر ہاں تو ان کی شروعات کیسے ہوئی؟ امام عبد بن حمید رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجوسی یعنی آتش پرست اہل کتاب تھے، وہ اپنی کتاب پر استقامت سے عمل پیرا تھے اور اپنی شریعت کی اتباع کرتے۔ بعد ازاں ان میں ایک ظالم بادشاہ برسر اقتدار آیا۔ ایک روز اس بادشاہ نے شراب پی اور وہ اس کی عقل پر غالب آ گئی۔ پس اس حال میں اس نے اپنی بہن یا اپنی بیٹی کو پکڑا اور اس کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب کیا، اور جب بادشاہ کا نشہ اترا تو وہ بہت نادم اور شرمندہ ہوا۔ اس کی بہن نے جب بادشاہ کی یہ حالت دیکھی تو وہ اس کے پاس آئی اور اسے اس پشیمانی سے نجات کا راستہ دکھایا۔ اس نے کہا کہ تم لوگوں کو جمع کرو اور ان کے سامنے خطاب کرو، ان سے کہو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہنوں اور بیٹیوں سے نکاح حلال قرار دیا ہے۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے انہیں کہا، اے لوگو، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہنوں یا بیٹیوں کے ساتھ نکاح حلال قرار دیے ہیں۔ یہ سن کر لوگوں کی ایک بڑی جماعت نے اس کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم یہ بات جب تک نہ مانیں گے کہ جب تک کوئی نبی یہ پیغام لے کر ہمارے پاس نہ آئے یا ہم پر کسی کتاب میں یہ حکم نازل ہو۔ اب یہ بادشاہ دوبارہ اپنی بہن کے پاس آیا اور اسے تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس کی بہن نے مشورہ دیا کہ ان پر کوڑے برسا اور سختیاں کر۔ پس بادشاہ نے ان پر کوڑے برسانا شروع کر دیے، لیکن پھر بھی لوگوں نے اس کا حکم نہ مانا۔ اب اس کی بہن نے مشورہ دیا کہ تو ان پر تلوار چلا یعنی انہیں قتل کر دے۔ پس اس نے تلوار بھی چلائی، لیکن لوگوں نے پھر بھی اس کی بات ماننے سے انکار ہی کیا۔ اب اس عورت نے مشورہ دیا کہ ان کے لیے کھائیاں کھود، پھر ان میں آگ جلا دے، پس جو تیری پیروی کرے اسے چھوڑ دے۔
چنانچہ اس نے کھائیاں کھدوائیں اور ان میں آگ جلائی، جس نے اس کی بات یعنی بہن اور بھائی کی شادی کا حکم تسلیم کرنے سے انکار کیا، اسے اس کھائی میں جھونک دیا گیا، اور جس نے انکار نہیں کیا اسے چھوڑ دیا گیا، اور یہاں سے مجوسیوں میں شروعات ہوئی بہن اور بھائی کی شادی کی رسم کی۔ ہم نے یہ واقعہ امام جلال الدین سیوطی کی کتاب تفسیر در منصور سے اخذ کیا ہے، جسے ہم ویڈیو کے آخر میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس کے علاوہ بھی کئی مفسرین نے یہ واقعہ سورہ بروج کی تفاسیر میں بیان فرمایا ہے۔ مجوسیوں میں بہن بھائی اور باپ بیٹی کی شادی کی یہ رسم رفتہ رفتہ ایک مقدس حیثیت اختیار کر گئی، جسے فارسی زبان میں خویت وداتا کہا جاتا ہے۔ موجودہ دور میں خویت وداتا نامی یہ رسم صرف فرسٹ کزنز تک محدود کر دی گئی ہے، لیکن تاریخی حوالوں کے مطابق گزشتہ ادوار میں یہ رسم خونی رشتوں کے درمیان شادیاں کرنے کا نام تھا۔ ایک مغربی مورخ فریڈرک نیٹشے اپنی کتاب دی برتھ آف ٹریجڈی میں لکھتے ہیں کہ قدیم پارسیوں کے مطابق ایک مکمل کاہن یا ایک عظیم انسان خویت وداتا نامی رسم یعنی بہن بھائی کی شادی کے نتیجے میں ہی پیدا ہو سکتا ہے۔ فریڈرک کے مطابق ایران کی ساسانی بادشاہت اور اس سے قبل شاہی خاندان میں بہن بھائی یا باپ بیٹی کی شادی کا چلن عام تھا۔ اس کے علاوہ دیگر اعلیٰ مجوسی خاندانوں میں بھی یہ رسم ادا کی جاتی، البتہ قدیم فارسی عوام میں اس رسم کی ادائیگی کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور مغربی مورخ ایرک برکووٹز لکھتے ہیں کہ قدیم ایران میں بھائی کی بہن اور ماں باپ کی اپنے بچوں سے شادی ایک مقدس عمل تصور کیا جاتا تھا۔ قدیم فارسی اس خاندان کو مکمل اور خوشیوں سے بھرپور خیال کرتے جو اپنے قریبی خونی رشتہ دار سے شادی کے نتیجے میں وجود میں آتا۔ خویت وداتا نامی رسم یعنی بہن اور بھائی کی شادی قدیم فارس میں کئی تاریخی حوالوں سے ثابت ہے، لیکن موجودہ دور میں اب ایسے واقعات دیکھنے میں نہیں آتے، اور اگر مجوسیوں کے کسی مذہب میں ابھی ایسا ہوتا بھی ہو تو اسے پوشیدہ ہی رکھا جاتا ہے۔ اگر آپ پارسی قوم کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو زرتشت اور پارسی قوم کی تاریخ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، ہماری آج کی ویڈیو میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے حضرت علی کا بیان کردہ، وہ ہم نے تفسیر در منصور سے اخذ کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کافی ساری بکس میں یہ واقعہ موجود ہے تفاسیر کی اور تاریخ کی، لیکن ہم نے جو واقعہ لیا ہے وہ تفسیر در منصور سے لیا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی کی یہ کتاب ہے، اور میں آپ کو اس کا پیج نمبر بھی دکھا دیتا ہوں۔ یہ میں نے مارک کر کے رکھا ہوا ہے، یہ اس کا پیج نمبر ہے 934۔ اور اب یہ واقعہ امام عبد بن حمید رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجوسی آتش پرست، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح میں نے جو واقعہ ہے ایسا کا ایسا بیان کر دیا ہے یہاں پر، اور آپ PDF فارمیٹ میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے یہ بک بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ PDF فارمیٹ میں موجود ہے۔ تو اس کتاب سے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے۔ شکریہ۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔